ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من بلاء أكلت وكم من عصار وقيت وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخادتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك الله يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودمام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء والزمني حكمك وبلاغ. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مخرا مذعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري
وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالفك برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من عافيت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. ولئت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح ساعت إلى أوتان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن كليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثو، يثير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مكامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لعليم العذاب وشدته، أمر طول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين،
ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وضاق تعب عذابها بمعصيتي، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي، وهو يزج إليك ضجيج المعمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات؟ ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مكاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح سترته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت
أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفخري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، عو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأعرضه، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نسيما عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واعقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك كزيت على عبادك بعبادتك، وعمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم الراس ماله الرجاء وسلاحه البقاء، يا سابغ النعم، يا دافع النكم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهل. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من إله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد ومحمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود محمد و آل محمد. خود بھی سامع میرا خدا ہوگا، خود بھی سامع میرا خدا ہوگا، جب کبھی ذکر کربلا ہوگا، خود بھی سامع میرا خدا ہوگا، اور ذکر شبیر ہم نہ چھوڑیں گے، ذکر شبیر ہم نہ چھوڑیں گے، موت آئے گی اور کیا ہوگا،
موت آئے گی اور کیا ہوگا، اور خلد میں میرے گھر کی ہے پہچان، خلد میں میرے گھر کی ہے پہچان، میرے گھر پر علم لگا ہوگا، خود بھی سامنے میرا خدا ہوگا، جب کبھی ذکر کربلا ہوگا۔ درود محمد و آل محمد۔ ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، او پیاس سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، او جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری، جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، شمع تک شام کے زندہ میں جلائی نہ گئی، شمع تک شام کے زندہ میں جلائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق، اور کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، ہو گئے بازو اور لاش اکبر کی، یہ لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، لاش اکبر پہ آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، رو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، اور بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکا، بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکا، لاش اصغر کی کلیجے سے لگائی نہ گئی،
ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، او ختم ہے سید سجاد پہ یہ جور و جفا، ختم ہے سید سجاد پہ یہ جور و جفا، پھر یہ امت کبھی کانٹوں پہ چلائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، پیاس سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی۔ درود محمد و آلہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے، یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے، افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے، جبریل ذرا دیکھیے زینب تو نہیں ہے، یہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد بارہ دیگر صلوات. زنداں میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، زنداں میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، غل ہو پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی، اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی، اصغر کے داغ، بازو ہلا کے بانوئے ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھیں، آنسو بہا بہا، ساکت ہے نبض غضب سر دست و پا، منہ دیکھتی ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی، کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی، کب دم نکل گیا، قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ دی، واری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی، یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی، جی بھر کے پھر زیارت روئے پدر نہ کی، چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہان سے، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے، ننھی سی جان کے دکھ قید کے نہ اٹھ سکے، ننھی سی جان کے، یا کس
کے پاس رہتی شہ کربلا نہیں، بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں، نادار ماں ہے پانی نہیں غذا نہیں، پر اب کفن کے واسطے ہے ردا نہیں، اماں کے پاس رہنے کی ایذا اٹھا چکی، بی بی تماچے کھا چکی، گردن بندھا چکی، بی بی تماچے کھا چکی، گردن بندھا چکی، تم نے جو شام کو میرے زانوں پہ سر دھرا، میں سمجھی تھی کہ کان کا کچھ درد کم ہوا، آئی تھی آج سونے کو خود میری محل خواہ، اس درد دل دوا کی خبر تھی نہ مطلقہ، اس درد دل دوا کی خبر تھی نہ مطلقہ، آباد گود کی تھی میری خالی کرنے کو، کیوں بی آج سوئی میرے پاس مرنے کو، کیوں بی آج سوئی میرے پاس مرنے کو، زنداں میں جبکہ دخترے اکرام السلام علیکم۔ چند اعلانات ہیں اس سے پہلے کہ ہم قبلہ کو زحمت دیں۔ تھینک یو اگین مولانا شیخ حسن، یو آلویز ہیئر ود اس وین ایور وی نیڈ یو۔ تھینک یو اگین۔ گیو اے لاؤڈ صلوات فار مولانا سید صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک کنفیوژن ہوئی تھی لاسٹ ویک، جو تبرک کے اسپانسر تھے وہ ان کے محرومین کے نام ہم اناؤنس نہیں کر سکے تھے، تو انہوں نے مجھے نام دیے ہیں، تو میں وہ چند نام ہیں جو میں اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب غالب حسین صاحب کی طرف سے تبرک تھا، تو ان کے محرومین ہیں محمد یوسف مرحوم، بانو بیگم مرحومہ، محمد اقبال حسین مرحوم، سلمان حسین مرحوم اور فرحان حسین مرحوم، اور ان کے تمام مرحومین کے لیے۔ اور آج کے جو تبرک کے اسپانسر ہیں ان کے چند مرحومین کے نام یہاں ہیں: سید واجد علی ابن اعجاز حسین، حسنین بانو بنت واجد علی، سید عزادار حسین ابن وارث علی کاظمی۔
اور آج جیسے آپ لوگوں کو نیوز ملی ہوگی کہ آج ہم سے بہت ہی عظیم ہمارے اسکالر جناب جاوید جعفری صاحب ہم سے جدا ہوئے ہیں، اور ان کا ریلیشن معصوم امامبارگاہ سے بہت گہرا رہا ہے، پرانے معصوم میں بھی اور اس معصوم امامبارگاہ میں بھی. تو ہماری کافی یادیں وابستہ ہیں ان سے، ہماری بھی، اور کافی پوری کمیونٹی کی تقریباً ہر ایک انسان نے ان کی مجلس ضرور سنی ہوگی معصوم امامبارگاہ میں. بہرحال وہ آج ہم سے جدا ہوئے ہیں، اور یہ مہینہ تقریباً جیسے پہلے طالب جوہری صاحب، ضمیر اختر صاحب اور آج جاوید جعفری صاحب، بس دعا گو ہیں کہ جیسے انہوں نے یہاں دین کی خدمت کی ہے اسی طرح وہاں پہ بھی وہ مولا کے ساتھ اپنے جو فرائض یہاں انجام دیتے رہیں اسی طرح وہاں دیتے رہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا ہو، ان کی فیملی کو، اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا ہو. اور ان سب کو شامل کرتے ہوئے جو نام میں نے یہاں لیے ہیں، اور قبلہ مولانا طالب جوہری صاحب، قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب اور مولانا علامہ جاوید جعفری صاحب، ان کو شامل کرتے ہوئے، اور تمام نام یہاں پلیٹس پہ جو لکھے ہوئے ان کو، اور اپنے تمام مرحومین کو، اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم امامبارگاہ میں انشاءاللہ وینسڈے اور نیکسٹ کمنگ وینسڈے اور تھرسڈے کو 2 مجالس منعقد ہوں گی، جو کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے کی ہیں. اور وینسڈے کو جو مجلس ہوگی اس میں بعد ختم مجلس لیڈیز سیکشن میں تابوت برآمد ہوگا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا، اس کو نوٹ فرمائیں. اور تھرسڈے کو پروگرام انشاءاللہ اسی طرح ہوگا، اور ان دونوں مجالس سے قبلہ مولانا شبیر عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ لوگوں سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی اس سے دعا ہے. اور جو یہ سلسلہ ہے ہمارا جو رجسٹریشن کروانے کا، تو اس کو پلیز فالو اپ کریں. اور اس کے بعد ایک اور پروگرام انشاءاللہ سنڈے کو جو شہادت امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد مجلس منعقد ہوگی، اس مجلس سے بھی قبلہ مولانا شبیر عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ نظام مملکت جاں چلا رہے ہیں حسین، نظام مملکت جاں چلا رہے ہیں حسین، صدا رہیں گے دلوں میں صدا رہے ہیں حسین، صدا رہیں گے دلوں میں صدا رہے ہیں حسین. اور ستم سمجھتا ہے کہ شبیر ہو گئے ہیں غریب، ستم سمجھتا ہے کہ شبیر ہو گئے ہیں غریب، مگر ابھی بھی خزانے لٹا رہے ہیں حسین، مگر ابھی بھی خزانے لٹا رہے ہیں حسین. اور بتاؤ ماتم سے روکنے والوں، اور بتاؤ ماتم سے روکنے والوں، وہ کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین، وہ کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین. اور وہی بہن تو بساط یزید الٹے گی، وہی بہن تو بساط یزید الٹے گی، وطن سے جس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. I'd like to request Maulana Sheikh Hassan, please forward come to recite the Majlis with your Lord Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلاة الله والصلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أصداها وتمام منع أولاها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا ومولى الكونين أبا الحسنين أمير المؤمنين قائد غر المحجلين مظهر العجائب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أولاده المعصومين سيما بقية الله في الأراضين الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين مولانا حجة ابن الحسن المهدي صلوات اللهم صل على محمد. Night of Jum'ah, the night of the reappearance of our present Imam al-Mahdi, raise your hand with reciting Dua al-Faraj. Invite your Imam to come to your Majlis, inshallah ta'ala, and to see your tears for Imam al-Hussein, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kun liwaliyika حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ما شاء الله وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم عظم الله أجورنا وأجوركم. Condolences to our present Imam al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajul Sharif, and all of you, my respected brothers and sisters, the follower of Ahlul Bayt, for the martyrdom of our third Imam Sayyid al-Shuhada Imam al-Hussein alayhi salam, and his respected brother Imam al-Hasan al-Mujtaba alayhi salam. لذكرهم صلوات. Allahumma salli ala Muhammad. Ask Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to visit the beautiful shrine of Imam al-Hasan alayhi salam in Jannatul Baqi' after we rebuild it, inshallah, and to give us tawfiq to deserve Imam al-Hasan's and Imam al-Hussein's intercession, inshallah, in hereafter. ببركة صلوات على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad. As you know, tomorrow is 7th of Safar, and tonight is the 6th day of Safar. According to the words of many ulama of the Shia, 7th Safar is the day of the martyrdom of Imam al-Hasan al-Mujtaba alayhi salam. That's why tonight I dedicated my discussion and my lecture to this great Imam al-Mujtaba alayhi salam.
Allahumma salli ala Muhammad. If we want to see the life of this great Imam, our second Imam, Imam al-Mujtaba alayhi salam, first of all, the Imam and the leadership of Imam al-Mujtaba alayhi salam started after the martyrdom of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad. 21st of Ramadan, 4th year after Hijrah, after the migration of Rasulullah. And Imam al-Hasan alayhi salam was the leader and the Imam for the Shia, for the followers of Ahlul Bayt for almost 10 years. And all these 10 years of Imamat of Imam al-Mujtaba alayhi salam was filled by oppression from the enemies of Ahlul Bayt against Imam al-Mujtaba alayhi salam. First year of Imamat to Imam al-Mujtaba alayhi salam between Ramadan year 40 until 41 year after Hijrah. One complete year, Imam alayhi salam and his companions and followers and his army, they were fighting against Muawiyah. What happened? Muawiyah alayhi al-Hawiyah. What happened? As you know, the last years of the Khilafat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi, Muawiyah لذكره صلوات اللهم صل على محمد. Muawiyah stood up against Amir al-Mu'mineen, the Khalifa of the time, the fourth Khalifa, if we say Ali is fourth Khalifa. And for years, 3 or 4 years, Muawiyah was fighting against Ali ibn Abi Talib. And he killed so many followers, so many Muslims in the name of Ali ibn Abi Talib, that he is against the Khalifa of the time, Ali ibn Abi Talib. For many years. And here is the question, maybe you have in your mind, and youth, they have in their minds, that okay, what the reason? The one who killed second Khalifa, they call him kafir, they call him munafiq, they call him mulhid. Why? Because he killed a Khalifa of Rasulullah. But the one who for years fought against Khalifa to Rasulullah, against Ali ibn Abi Talib, if we say he was fourth Khalifa, for years he fought against Ali ibn Abi Talib, we call him Khalul Mu'mineen. We call him the uncle of believers. We call him Amir al-Mu'mineen. We call Yazid Amir al-Mu'mineen. Some Muslims, they call Yazid, the one who killed the grandson of Rasulullah, Amir al-Mu'mineen. So what the reason? What is the criteria of being mu'min and disbeliever and munafiq and kafir? You say whoever stood up against the Khalifa of the time, he is kafir and munafiq. So why do you call Muawiyah Khalul Mu'mineen? While for years and years he fought against Ali ibn Abi Talib, the Khalifa of the time. If you don't say he was first Khalifa, at least he was fourth Khalifa. And he fought for 3 or 4 years against Ali ibn Abi Talib. And after the martyrdom of Ali ibn Abi Talib, when the imamat of Imam al-Mujtaba alayhi salam started, same as Amir al-Mu'mineen, Muawiyah rejected and refused imamah and khilafah to Imam al-Mujtaba. And he sent an army from Sham, from Damascus to Kufa to kill Imam al-Mujtaba alayhi salam. And Imam al-Hasan alayhi salam sent an army to defend from Kufa, to defend from the Muslims, from the followers of Medina and followers of Kufa, by the leadership of Ubaydullah ibn Abbas. You know who is Ubaydullah ibn Abbas? One of the companions of Rasulullah, who all schools of thought, Shia and other than Shia, they call him Hibrul Ummah, the pen of Ummah, who narrated so many ahadith from Rasulullah. They came, the army of Muawiyah, they came to kill one of the greatest companions of Rasulullah. But they also call him Khalifa to Rasulullah, and Amir al-Mu'mineen, Muawiyah Khalul Mu'mineen, who came to kill Ubaydullah ibn Abbas. And for 1 year, completely 1 year, Imam al-Hasan alayhi salam and his army, they were fighting against Muawiyah. And after 1 year, the year 41, one peace treaty happened between Imam al-Mujtaba alayhi salam and Muawiyah. We call قرار الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية. And you have heard about it maybe. The peace treaty between Imam al-Hasan alayhi salam and Muawiyah. Here is the question. Many people, other than Shia, inshallah you don't have these questions in your mind. Many people say, okay,
Imam al-Mujtaba alayhi salam, with his peace treaty, accepted and approved the Khilafat of Muawiyah. And if Imam al-Mujtaba alayhi salam approved the Khilafat of Muawiyah, it means Imam al-Hasan also approved the Khilafat of Yazid. And Imam al-Hussein alayhi salam stood up and did a revelation against al Khalifa that his older brother Imam al-Hasan alayhi salam approved his Khilafah. So the revolution of Imam al-Hussein alayhi salam is not a correct revolution. The event of Ashura is wrong action. And all those who were killed between the hands of Imam al-Hussein alayhi salam with Imam al-Hussein, al-Iyadu billah, they are aggressors. Let's talk inshallah tonight about the peace treaty of Imam al-Mujtaba alayhi salam after you loud salawat bar Muhammad wa ala Muhammad. First of all, to answer these questions and shubahat, we have to know in which and what era and time Imam al-Mujtaba alayhi salam was living in. Who were the followers of Imam al-Mujtaba? What was the community that Imam al-Mujtaba alayhi salam was living in? Keep it in your mind. The community that Imam al-Mujtaba alayhi salam was leading them and was the Khalifa of them were those who disciplined by Muawiyah. Were those who Muawiyah taught them to curse Amir al-Mu'mineen in every Friday prayer. It was the culture and habits of Khulafa Bani Umayyah. In every Friday sermon and khutbah, we have to curse Ali ibn Abi Talib and Imam al-Hasan and the Imams of Ahlul Bayt. It was their habits. Imagine people taught by this aqeedah that they have to curse Ali ibn Abi Talib. They have to curse Imam al-Mujtaba alayhi salam. What can Imam al-Hasan, what could Imam al-Hasan alayhi salam do in this community? In the first year of his Khilafah, while Muawiyah sent a massive army to kill Imam al-Mujtaba alayhi salam. On the other hand, Muawiyah started one of the biggest oppressions against Ahlul Bayt. What did he do? He was the most powerful person in Muslim community, in Muslim land. He would call the companions of Rasulullah. And it started from the time of Muawiyah. Forging ahadith, fabrication of ahadith. Muawiyah would call the companions of Rasulullah like Abu Hurairah, like Samara ibn Jundub. He used to call them, Abu Hurairah, come, 100,000 dirham, fabricate and forge a hadith against Ali ibn Abi Talib and against Imam al-Mujtaba alayhi salam. They would accept. No one would understand. I am the companion of Rasulullah. People call me just Adil. I will say it. There is a beautiful story written in the book of Rajal Shaykh al-Saduq, Rajal Shaykh al-Tusi, that a person who is one of the companions of Rasulullah by the name of Samara ibn Jundub. One day Muawiyah called him, Samara, come to me. Oh Amir al-Mu'mineen, oh Khalifa, what do you need? Samara, have you ever read this ayah? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. From people are those who sell themselves for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to reach Allah's satisfaction. Ridha Allah. Oh Samara ibn Jundub, this ayah was revealed to whom? To which one of the companions of Rasulullah? He said, actually this ayah is ayatul laylatul mabit. The night that Ali ibn Abi Talib slept in the bed of Rasulullah instead of Rasulullah. The night that Mushrikeen and Kafirin wanted to kill Rasulullah, he slept in the bed instead of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So this ayah was revealed in honor of Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad. Muawiyah said, Samara, I'll give you 100,000 dirham and go tell people this ayah was revealed in honor of Ibn Muljam, the murderer of Ali ibn Abi Talib. He said, Muawiyah, let me think about it. If I accept your deal, I will buy hell for myself. And then he said, no,
it's not worth. I won't accept it. After a while, Muawiyah said, I'll give you 200,000 dirham. He said no, he refused. Then Muawiyah offered him a deal that he couldn't refuse. He said, I'll give you 100,000 dinar. The difference between dirham and dinar is like cents and dollar. He said, I'll give you 100,000 dinar. He said, yes, I will accept. I will buy hellfire for myself to enjoy my life at least. Then he went to the mosque. He told people, يا أيها الناس هل سمعتم قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Have you ever read this ayah? People say, yes, ya Sahabi Rasulullah. Yes, ya Samara, we have read this ayah. He said, سمعت قال رسول الله نزلت هذه الآية في فضل ابن ملجم. I heard Rasulullah said this ayah was revealed in honor of Ibn Muljam, the murderer of Ali ibn Abi Talib. That he sold himself to reach Allah's satisfaction. Imagine, Imam al-Mujtaba alayhi salam was living between these people, in this community. So Imam al-Mujtaba alayhi salam didn't have any choice other than accepting this peace treaty. Here are two main questions. First question, why did Imam al-Hasan alayhi salam make a peace treaty with Muawiyah? What were the reasons that Imam al-Hasan alayhi salam made that peace treaty with Muawiyah? First question. Second question, what were the goals that Imam al-Mujtaba alayhi salam made the peace treaty with Muawiyah? First, the reasons. Second, the goals. After you loud salawat bar Muhammad wa ala Muhammad. Salla ala Muhammad. I gathered about 3 or 4 reasons that Imam al-Mujtaba alayhi salam made the peace treaty with Muawiyah. First reason, when the imamate of Imam al-Mujtaba alayhi salam started, after the martyrdom of Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'mineen, and the last years of the life of Amir al-Mu'mineen, the army of Amir al-Mu'mineen, all the time they were fighting against Muawiyah. And after the martyrdom of Amir al-Mu'mineen, when the Khilafat of Imam al-Hasan alayhi salam started, the army of Imam al-Mujtaba, the soldiers of Islam and Imam al-Mujtaba, they didn't have power to fight. So they told Imam al-Mujtaba, we don't have power. We don't have power even to carry a sword. And on the other hand, Muawiyah sent a massive army to kill Imam al-Mujtaba, to kill the followers of Imam al-Mujtaba alayhi salam. You know what the reason? When we see the history all the time, the followers of Ahlul Bayt, the army of Ahlul Bayt included a few amount of people. Imam al-Hussein, 72. Amir al-Mu'mineen, few people. Other Imams of Ahlul Bayt. On the other hand, the enemies of Ahlul Bayt. Massive army, massive, the big amount of people. What the reason? For example, Muawiyah. Muawiyah would charge all people, poor, rich people, all of them. And he would, for Baytul Mal, from zakat, from sadaqah, and he would pay their money, their sadaqah, their zakat, only for his soldiers and his army. He would leave people starved to death, starved to die, poor, hungry, but he would pay money for his soldiers. That's why during the time of Muawiyah, the best of job was to be in the army of Muawiyah. He would pay. On the other hand, Ahlul Bayt salawatullahi alayhim ajma'in, they would pay first of all for the people, for the community from Baytul Mal, for orphans, and then if anything left, they would pay it, spend it for the army. That's why. And that's how Muawiyah and the enemies of Ahlul Bayt motivated their armies against Ahlul Bayt. Salawatullahi alayhim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. So first reason that all the time Ahlul Bayt were, a few people were the followers of Ahlul Bayt or in the army of Ahlul Bayt was that they were doing the culture of Rasulullah, the tradition of Rasulullah, not using the name of Rasulullah and acting against the tradition of Rasulullah. So one reason that Imam al-Mujtaba alayhi salam made that peace treaty with Muawiyah
was that Imam al-Hasan alayhi salam didn't have many followers and many soldiers, and they were tired. They couldn't fight anymore. Second reason, the soldiers of Imam al-Mujtaba, the followers of Imam al-Mujtaba, many of them, they were from Munafiqeen. Their bodies were with Imam al-Mujtaba alayhi salam, but their hearts were with Muawiyah, and with the golds of Muawiyah, with the coins of Muawiyah. When we see the history during this 1 year that Imam alayhi salam was fighting against Muawiyah, many times the followers of Imam alayhi salam tried to kill Imam al-Mujtaba alayhi salam. Many of them tried to take Imam alayhi salam as captive to Muawiyah. So imagine, with this community, what can Imam alayhi salam do? Third reason that Imam alayhi salam made peace treaty with Muawiyah, and the important reason is that Muawiyah alayhi al-Hawiyah came up with an evil trick. What did he do? Muawiyah, during this 1 year, he came out and he announced that, "O people, O Muslims, I am Muawiyah. I want peace. I don't want to fight anyone. And after that, after this day, if anyone was killed, this is because of Hassan. I want peace. I am Amirul Mu'mineen. I am Khalul Mu'mineen. I want peace between the communities, between the Muslims." So imagine. And then he sent a letter to Imam al-Mujtaba, to Imam al-Hasan alayhi salam, that, "Oh Hassan, I want peace between your army and my army, between your community and my community." Imagine, what can Imam al-Hasan alayhi salam do? If Imam al-Hasan alayhi salam would have continued fighting, there would have been two outcomes. Either Imam al-Hasan alayhi salam would have achieved and gained victory, or would have lost, winning or losing. If Imam alayhi salam achieved victory and was winner in that battle, people would sympathize with Muawiyah. People would say, "Ya Hassan, Muawiyah wanted peace. You continued fighting. You are aggressor. You are zalim. You killed thousands of believers. You wanted peace. You said I want to continue fighting. You are zalim. You are aggressor." If Imam alayhi salam win, it will happen. Won, it will happen. If Imam alayhi salam would have lost, people saying would have sympathized with Muawiyah. "Oh Hassan, Muawiyah told you to stop fighting. You wanted to fight, it's what you get. You wanted to continue fighting, all your followers were killed. And it's because of you. You insisted on fighting, you wanted peace. You insisted on fighting, and that's the reason. It's what you get." So Imam al-Hasan alayhi salam, in reality, he didn't have any other choice other than accepting the deal of Muawiyah to make a peace treaty. So for these reasons, Imam al-Mujtaba alayhi salam made that peace treaty with Muawiyah. Second question, what were the goals of Imam al-Mujtaba alayhi salam to make that peace treaty with Muawiyah? Also, I gathered several goals of Imam al-Mujtaba alayhi salam after Allah salawat bar Muhammad wa ala Muhammad. First goal of Imam al-Mujtaba alayhi salam, or first goal that made Imam al-Mujtaba alayhi salam to make that peace treaty with Muawiyah, was that Imam al-Mujtaba alayhi salam wanted to show people the real color of Muawiyah, the real face of Muawiyah. He used to claim that I want peace. I am Khalul Mu'mineen. I am a peaceful person. I want that. I want that. I recite Quran. I am the Amir al-Mu'mineen. I am the successor of Rasulullah. Imam al-Mujtaba alayhi salam, with that peace treaty, showed the real face of Muawiyah. Why? Muawiyah alayhi al-Hawiyah, after Imam al-Mujtaba alayhi salam signature that peace
treaty, he violated all the conditions of sulh. Every condition that was written in that peace treaty, Muawiyah did against them. Imam al-Mujtaba said, Muawiyah, you don't have right to call yourself Amir al-Mu'mineen anymore. Amir al-Mu'mineen is only Ali ibn Abi Talib. He called himself Amir al-Mu'mineen even after peace treaty. Muawiyah, you don't have right to choose Khalifa after you. You can't choose your son Yazid as a Khalifa. After you, if I'm alive, I am the Khalifa. And if I'm not, if I died before that, my brother Hussein is the Khalifa. What did he do? After his death, he chose his son Yazid. Imam al-Mujtaba alayhi salam with this peace treaty told people that Muawiyah is not an honest person. He's a liar. Look, all the conditions of sulh he did against it. So first one, Imam alayhi salam showed the real face of Muawiyah to the people. Until now, for those who call him Khalul Mu'mineen, you can answer them. If he's truly Khalul Mu'mineen, if he's truly Amir al-Mu'mineen, why he was burned? Why he lied against Imam al-Mujtaba alayhi salam? He made a peace treaty and he signatured what he did against all of them. He claimed to not curse Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, but he did after that. For many times, Muawiyah alayhi al-Hawiyah, he cursed Amir al-Mu'mineen on the member of Rasulullah. One time, Muawiyah went to Kufa, Medina to Amir al-Mu'mineen salawatullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. On the member, Imam al-Hasan and Imam al-Hussein alayhi salam, they were present in the masjid, and he was on the member. He had a sermon, a speech. And then in his speech, he cursed Amir al-Mu'mineen and Imam al-Mujtaba alayhi salam, salawatullahi alayhim ajma'in. Imam al-Hussein alayhi salam stood up. Imam al-Hasan alayhi salam said, my brother Hussein, sit down. I will answer him. Then Imam al-Hasan alayhi salam stood up. He said, Ya Muawiyah, you cursed me and you cursed my father Ali ibn Abi Talib. Let me tell you something. Who is me? He said, you are Hassan. He said, oh Hassan, I am Hassan, grandson of Rasulullah. Who are you? He said, I am Muawiyah. Umar said, okay. Who is my father? He said, your father is Ali ibn Abi Talib. Imam alayhi salam said, okay, who is Ali ibn Abi Talib? Muawiyah said, Ali is the son-in-law of Rasulullah. The only one who was the brother of Rasulullah. The only one who Rasulullah recited khutbatul ukhuwa with him. The only one. After Rasulullah migrated from Mecca to Medina, some people were Ansar, some people were Muhajirin. Then Allah ordered Rasulullah to tell people to choose Muhajirin and Ansar as brothers. And people started, Muhajirin and Ansar, choosing one each other. You are my brother, you are my brother, you are my brother. Amir al-Mu'mineen, Prophet said, Ya Ali, you don't accept and you don't choose anyone as your brother. After all Muhajirin and Ansar chose their brothers, Amir al-Mu'mineen came to Rasulullah, Ya Rasulullah, all people, they chose a person as a brother. This is Allah's order. But I didn't find anyone. When is the time for me to choose a person? Rasulullah said, Ya Ali, أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Ya Ali, you are my brother and I am your brother. So the only one who was the brother of Rasulullah was Ali ibn Abi Talib. And then Imam Hassan said, okay, who is your brother? Who is your father? Muawiyah said, my father is Sakhra, Abu Sufyan. Who is Abu Sufyan? Abu Sufyan is the one who was freed by Rasulullah. After Rasulullah conquered Mecca, the biggest of mushrikeen, the biggest person of mushrikeen in Mecca was Abu Sufyan. Rasulullah said, Antum tulaqa, you are free, go. I don't want to kill you. Prophet said, okay. Imam Ali said, okay, you are freed by my grandfather, Rasulullah. Who is your mother? Who is my mother?
Muawiyah said, your mother is Fatima, the only daughter of Rasulullah. The one who Rasulullah said, Fatima 𝗟𝗶𝘃𝗲 minni. O Muawiyah, who is your mother? My mother is Hind, the one who was known that she was the one who was known that she loves to eat livers. O Muawiyah, who is my grandfather? Muawiyah said, your grandfather is Rasulullah, اشرف الأنبياء والمرسلين. Imam Ali said, okay, who is your grandfather? He said, my grandfather is Harb. Harb. The one who was known that he was an enemy of Rasulullah. And then Imam Ali said, oh Muawiyah, who is my grandmother? Muawiyah said, your grandmother is Lady Khadija, the only defender of Rasulullah, while all people were against Rasulullah. Then Imam Ali said, who is your grandmother? He said, my grandmother is Fatila. I don't know anything about it. Then Imam Ali said, may Allah curse the one who his grandfathers and grandmothers are disbelievers and mushrikeen. He understood what was the conclusion. He came out of the minbar, he left, and he never came to Medina after that, to Kufa, and he never had a speech on the minbar of Rasulullah in the Masjid of Kufa. Therefore, even after the peace treaty, he would curse Amir al-Mu'mineen. He would curse Lady Fatima salamullahi alayha. He would curse Imam al-Mujtaba alayhi salam. And with that peace treaty, Imam al-Mujtaba alayhi salam showed the real color, the real face of Muawiyah, that he's a liar. He can't be trusted. You can't trust him, he's a liar. Second reason, and second important reason, or goal of Imam al-Mujtaba alayhi salam for making that peace treaty was that Imam al-Mujtaba alayhi salam didn't want anyone to have accused when Imam al-Hussein alayhi salam started a war against Yazid. Why? Till now, many people, they say, why Imam al-Hussein alayhi salam didn't make a peace treaty with Yazid, same as the action of his brother Imam al-Hasan. Imam al-Hasan alayhi salam, he made a peace treaty with Muawiyah. Why Imam al-Hussein alayhi salam started a war? Why Imam al-Hussein alayhi salam made people, with two groups and made this unity between the community? This is the answer. Older brother of Imam al-Hussein, Imam al-Hasan, he made a peace treaty. What happened? They were liars. They did against it. In the name of Rasulullah, they killed the grandson of Rasulullah. In the name of Rasulullah, they killed the army of Rasulullah. So what can Imam al-Hussein alayhi salam do? If you say peace treaty, they experienced it before. It didn't work. So the only way for Imam al-Hussein alayhi salam to defend the believers and the tradition of Rasulullah is to fight against Yazid. So the peace treaty of Imam al-Mujtaba alayhi salam was an introduction for the revolution of Imam al-Hussein alayhi salam. And without the peace treaty of Imam al-Hasan alayhi salam, the Qiyam of Imam al-Hussein or the event of Ashura wouldn't be effective and powerful and relive till our time. People would say, okay, Imam al-Hasan alayhi salam did peace treaty. Imam al-Hussein alayhi salam could do same. He did, a war, and he went to Kufa and he did such that. No, it did wrong. No, he did correct. Because Imam al-Hasan alayhi salam showed the real face of Muawiyah and Khulafa Bani Umayyah with his peace treaty. Therefore, if we are here to cry for Imam al-Hussein, if we can raise our heads to say Ya Hussein in front of all people, it's because of the peace treaty of Imam al-Mujtaba alayhi salam. It's because of the efforts of Imam al-Mujtaba alayhi salam. And it's because of the sacrifice of Imam al-Mujtaba alayhi salam. You may ask, Shaykh, Imam al-Hussein alayhi salam did so many things.
Imam al-Hussein alayhi salam gave everything he owned to Allah subhanahu wa ta'ala. His son Ali Akbar, Ali Asghar, his sister Zainab Kubra salamun alayha, his daughters, his brother Abu Fadl Abbas. What did Imam al-Hassan alayhi salam do to save the religion of Islam? Let me tell you that if the sacrifice of Imam al-Hussein alayhi salam, if it's not greater than the sacrifice of Imam al-Hussein, is not any less. You may ask why. Imam al-Hussein alayhi salam sacrificed his family member, his companions to save the religion of Islam. But Imam al-Hussein, Imam al-Hassan, the price that Imam al-Hassan alayhi salam paid to save the religion of Islam and to save the tradition of Rasulullah was his dignity and his ihtiram and his izzah. What happened? After Imam al-Mujtaba alayhi salam made the peace treaty with Muawiyah, most of the companions of Imam al-Hassan alayhi salam, they called Imam al-Hussein, they insulted Imam al-Mujtaba alayhi salam. And they used to call Imam al-Mujtaba al-Iyadu billah, ya mudhall al-mu'mineen. You are the one who humiliated the believers. As-salamu alayka ya musawwida wujuh al-mu'mineen. You are the one who mocked the believers. What did you do? This is the sign of weakness that you made a peace treaty with Muawiyah. We won't accept your deal, Ya Hassan. Many of them, they left Imam al-Mujtaba alayhi salam. Till the last day of the life of Imam al-Mujtaba alayhi salam, Imam was under oppression, not only from his enemies, even from his followers, even from his companions. That's why we say Imam al-Mujtaba alayhi salam is the most oppressed Imam. Other A'immah, they were oppressed, they were madloom outside of their house with their enemies. But Imam al-Mujtaba alayhi salam was not only madloom outside of his house, he was even madloom inside of his house. To the point that his wife poisoned him. So the price that Imam al-Mujtaba alayhi salam paid to save the religion of Islam was his dignity. Imagine, grandson of Rasulullah, the master of the youth of the paradise, Sayyidu Shabab Ahl Jannah. People called him Ya Mudhall al-Mu'mineen, Ya Musawwida Wujuh al-Mu'mineen, Ya Musakhkham al-Mu'mineen. You are the one who humiliated the believers. And Imam alayhi salam was patient all the time. And this is the reason that we are here and we are commemorating Shahada to Imam al-Hussein. It's because of the sacrifice of Imam al-Mujtaba. It's because of the effort of Imam al-Mujtaba alayhi salam. So we all owe the action, the effort, the sacrifice of Imam al-Mujtaba alayhi salam. Imam al-Mujtaba alayhi salam sacrificed his dignity in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Till, same as tomorrow, according to some narrations, his wife, 𝗟𝗶𝘃𝗲, she poisoned Imam al-Mujtaba alayhi salam. After she poisoned Imam al-Mujtaba alayhi salam, she left the house. She left Imam al-Mujtaba alayhi salam alone in the house. After a while, Imam al-Hussein alayhi salam, this is Imam, this is the power of Imam. Imam alayhi salam came to Imam al-Mujtaba. When Imam al-Hussein alayhi salam entered to Imam al-Hassan alayhi salam, when Imam al-Hussein entered to Imam al-Hassan alayhi salam, Imam al-Hassan alayhi salam was vomiting pieces of his liver, 𝗟𝗃𝗃𝗲. And the color of the face of Imam al-Mujtaba alayhi salam changed yellow. Imam al-Hussein alayhi salam cried loudly and screamed that, Ya akhi ya Hassan, man
من لنا من بعدك. Who do we have after you? Then when Imam al-Mujtaba saw the tears of Imam al-Hussein, Imam al-Hassan in the last moment of his life cried for Imam al-Hussein. He said, Ya Hussein, don't cry in front of me. La yawmka yawmika ya Aba Abdullah. Hussein, there is no day like your day, Ya Aba Abdullah. When Imam al-Hussein and Imam al-Hassan, they were speaking and talking, suddenly someone knocked the door. Imam al-Hussein alayhi salam said, who is it? Who is behind the door? Zainab said, Hussein, I am Zainab. Open the door. I want to see my brother Hassan. When Imam al-Hassan alayhi salam heard the voice of Zainab, he said, Ya Hussein, come and help me. Help me, I want seat. Remove the blood, the parts of my liver. I don't want Zainab to see the blood. Imam al-Hussein alayhi salam said, why? This is the lesson of Hal. Why, Ya Hassan? Why you don't want Zainab to see your blood, the parts of your livers? Imam al-Hassan alayhi salam said, Hussein, Zainab cannot tolerate seeing my blood. I don't want Zainab to see the blood of my rivers and my body. I want to say, Ya Imam al-Mujtaba, where were you in Karbala? When Zainab Kubra went on Tell Zainabi, فعدة بالسيوف، عدة بالرماح، عدة بالحجار. Some group of people would hit Hussein with their swords. Some group of people would hit Hussein with their spears. Group of people would hit Hussein with rayas. Imam al-Baqir alayhi salam said, and some people would hit my grandfather Hussein with their asa and cane. Why, Abda Rasulullah? Imam alayhi salam said, older people, they couldn't carry a spear or sword. They would hit my grandfather Hussein with their asaya. Sallallahu alayk ya mazlum ya Aba Abdullah. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب مظلوم كربلاء. صلوات الله صل على عزا حسين. يا حسين 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 या हुसैन लूटा गया है सिब्ते पया बर वतन से दूर, लूटा गया है सिब्ते
پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا جیسے بپا ہو حشر میں شر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا سبط پیامبر وطن سے دور سب کو نثار کر کے محمد کے دین پر سب کو نثار کر کے محمد کے دین پر سب کو نثار کر کے محمد کے دین پر بستی نئی بسا گئے سرور وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ سوئے ہیں سر کٹا کے تر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا چھوڑا ہے کس پہ لا کے برادر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے ہے مجھ سے روٹھ کر میرا اکبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سبط پیامبر وطن سے دور اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور یا حسین یا حسین یا حسین یا
سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے صدائے لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر بھیا کا سے میرے اکبر تم کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے 8 آذان بیک وقت فضا میں گونجی 8 آذان بیک وقت فضا میں گونجی ثانیے
صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر بھیا کاسے میرے اکبر تم کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آگے شیطانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے یا حسین 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 محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين
عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام عليك يا أبا الفضل العباس، يا قمر العشيرة، يا ساقي عطاشا كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. الأمان 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 من فتن آخر الزمان. فعجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك، وجعلنا من خير أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك بحق